والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ ہی کو ہجرت کر کے گئے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے مداح فرمائی، تعریف بیان کی اور ان کے اجر کو بہت بڑا اجر قرار دیا۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ اول تو یوں کہ ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے، اور دوسرا یوں کہ ان کے خالصتاً رضا الہی کے لیے ہجرت کرنے کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی۔ قرآن مجید کی اور دیگر آیات میں بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، یعنی عظیم ثواب کے حقدار وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حرم والا مہینہ ہے، حرم والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوتی ہے۔ یوں ہی کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور جان و مال خرچ کرنے پر انہوں نے صبر کیا، اور وہ اپنے رب عز و جل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور مخلوق سے رشتہ منقطع کر کے بالکل حق کی طرف متوجہ ہیں، اور سالک کے لیے بے انتہا سلوک کا مقام ہے۔ یعنی وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں۔ مکہ کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، جہاد کیا جان قربان کی رضا الہی کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ دلیل دے کر انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے کہ ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ فاسألوا اہل الذکر، اے لوگو علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت میں علم والوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کفار مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے،
اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ ان کی طرح بشر تھے۔ تو جب کفار مکہ اہل کتاب سے پوچھتے تو وہ انہیں بتا دیتے کہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ سب بشر ہی تھے۔ اس طرح ان کے دلوں سے یہ شبہ ظاہر ہو جاتا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور ہے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا، یعنی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ اور وعید کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان فرمائیں۔ ابو عبداللہ بن محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع الاحکام احکام القرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں موجود مجمل چیزوں کو بیان کرنے، مشکل کی تفسیر کرنے اور کئی احتمال رکھنے والی چیزوں کی تحقیق کرنے کا منصب اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا تاکہ رسالت کی تبلیغ کے ساتھ آپ کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہو جائے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک کے معنی کو اخذ کرنے اور قرآن پاک کے اصول کی طرف اشارہ کرنے کی خدمت علماء کے سپرد فرمائی تاکہ وہ قرآن پاک کے الفاظ میں غور و فکر کر کے ان کی مراد جان جائیں۔ یوں علماء دیگر امتوں سے ممتاز ہو گئے، اور اجتہاد کا ثواب ملنے کی خصوصیت بھی انہی مسلمانوں کو، امت مصطفیٰ کو حاصل ہوئی۔ آگے اللہ رب العالمین اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی قرآن نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور ان میں موجود حقائق اور عبرت انگیز چیزوں پر مطلع ہو جائیں، اور ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے سابقہ امتیں عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لہٰذا قاری سے عالم باعمل افضل۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس میں بیان کیے گئے احکام، عبرت انگیز واقعات، موت کے وقت آفات، گناہ گاروں اور کافروں پر ہونے والے جہنم کے عذابات اور نیک مسلمانوں کو ملنے والے جنت کے انعامات میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کریں تاکہ اسے قرآن کریم کی برکتیں اچھی طرح حاصل ہوں، اور اس کے دل پر اگر گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ یعنی جو ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان دلوں کی سختی کو، زنگ آلود میل کو دور کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرے تاکہ جو ہمارے دلوں کی سختی ہے وہ دور ہو جائے۔ فقہا نے لکھا کہ اب انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا دل زنگ آلود ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا حال یہ بتایا کہ اگر انسان کا دل نیکی کی طرف رغبت کرے، انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے، نماز کی طرف رغبت کرے، ذکر اللہ کے اندر اس کا دل مشغول ہو جائے تو اس کا دل صاف ہے، اور جس کا دل نیک کاموں کے اندر نہ لگے، نماز کے اندر نہ لگے، نیک اعمال کے اندر نہ لگے، اس نے اخلاق کے اندر اس کا دل اس کو رغبت نہ دے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل میلا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرے، اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کہ صرف
الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک دن کے اندر، 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر قرآن ختم کرنے کا حکم نہیں، بلکہ ایک ایک آیت کو پڑھا جائے، اس کے اندر غوطہ زن ہو جایا جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ یہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، مجھ سے خطاب کیا کر رہی ہے، اس آیت کے اندر سابقہ امتوں کے کیا حوال بیان کیے گئے ہیں، کون سے عذابات بیان کیے گئے ہیں، کون سی خوشخبری دی گئی ہے، اور کیا احکامات اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو مسلمان کو قرآن کے اندر غور و تفکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی دوا جو 5 چیزوں کے اندر رکھی گئی ہے، غور و فکر کرنے میں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کہ انسان قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرے اور اس کو پڑھے، یہ دل کی دعا ہے۔ اور دل کی ایک دعا بھوکا رہنا ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بھوکا رہے، اور تیسری رات میں نوافل ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، اور 5ویں چیز نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ ان چیزوں سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔